اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہم اجرنی من النار پڑھنے کی فضیلت۔ اللہم اجرنی من النار پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہم اجرنی من النار پڑھنے کا بار بار کیوں کہا گیا ہے؟ ناظرین، حضرت مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی اور فرمایا کہ جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو۔ اگر یہ تم دعا پڑھ لو گے اور اسی رات تمہاری وفات ہو جائے گی تو تمہارے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جائے گی، اور جب تم فجر کی نماز میں یہ پڑھ لو گے اور اس دن تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو تمہارے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جائے گی۔ پہلی دعا ہے اللہم اجرنی من النار، یعنی اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ دوسری دعا ہے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ ان دو دعاؤں میں یہ فرق ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اللہم اجرنی من النار تو یہ ایک اکیلے انسان کے لیے ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ جب ایک سے زیادہ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں تو وہ کوئی دعا مانگ رہے ہوں تو پھر یہ دعا کریں گے کہ اللہم اجرنا من النار۔ یہ دعا سارے انسانوں کے لیے ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز فجر اور نماز مغرب سے فارغ ہو جاؤ تو کسی سے کلام کیے بغیر، یعنی کچھ بولے بغیر یہ کلمات ادا کرنے ہیں۔ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہم اجرنی من النار، تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی مغفرت کر دیتے ہیں اگر اس انسان کی اس دن موت واقع ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز سے پکارتا رہے گا، یا حنانو یا منانو۔ ایک دن وہ اس قدر اونچی آواز میں پکارے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کے خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بتاؤ جبرائیل آج تم نے کیا عجیب دیکھا؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنانو یا منانو۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنانو یا منانو کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور پھر تم اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے تو حضرت مالک باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ کا پیغام دیں گے تو حضرت مالک اندر چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے بالکل اسی طرح حضرت مالک جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنانو یا منانو کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ آپ باہر تشریف لائیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنانو یا منانو کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل عرض کریں گے، مولا داروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کی ہے، کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے جس کی وجہ سے پتھر، لوہا اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہا، تو یہ سبھی جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔
حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنانو یا منانو پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا گیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، ان کا اقرار کرے گا اور کہے گا، یا اللہ، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، میں تیری رحمت سے امید رکھتا تھا، اس لیے میں یا حنانو یا منانو پکار رہا تھا۔ مولا، تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی خدایا مجھے اس مصیبت میں اجر دے، مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ سے اجر اور بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر شخص کون مجھے مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اثناء میں تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور خدا کے یہاں عذاب ہو۔ دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، اور تیسری یہ کہ میں بال بچوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور عمر میں بھی کچھ چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی عذر نہیں۔ چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر، یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔